قارون کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں، اللہ تعالیٰ کے باغیوں کی فہرست میں آیا ہے۔ اور قارون کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ القصص میں آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا، نصیحت کا بڑا سامان موجود ہے۔ قارون بنیادی طور پہ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے قارون کا تعلق تھا۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی آئی ہے کہ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے دشمن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے فرعون کے ساتھ جا ملا تھا۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کا ایک غدار تھا، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، لیکن وہ فرعونیوں کے ساتھ اور مصریوں کے ساتھ جا ملا تھا، اور اس غداری کا انعام اس کو یہ ملا کہ فرعون نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا۔ آپ اس پس منظر کو سامنے رکھیے، جب قارون کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں تو یہ ایک خاص پس منظر ہے۔ قرآن مجید میں شاید ایسی کوئی دوسری مثال نہ ملے کہ ایک غدار ہے، غدار وطن، غدار قوم۔ قارون کا جو بنیادی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک غدار تھا، کہ تھا وہ بنی اسرائیل سے، لیکن وہ فرعونیوں کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ جا ملا تھا۔ جو بنی اسرائیل کے دشمن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن، حضرت ہارون علیہ السلام کے دشمن، وہ دشمنوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں قارون کا تذکرہ اس لیے بھی آیا کہ قیامت تک آنے والے غداروں کو خبر ہو جائے، جو دشمن کے ساتھ جا ملتے ہیں، اپنی قوم کے، اپنے قبیلے کے، اپنے وطن کے خلاف دشمنوں سے جا ملنے والے وہ قارونی سوچ کے مالک ہیں، قارونی سرشت کے حامل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو غدار ہوتے ہیں، جو یہ دوسروں سے جا ملتے ہیں، اپنی قوم کو نقصان پہنچانے والے، وہاں سے انہیں خوب مال و دولت بھی ملتا ہے، جاگیریں ملتی ہیں، زمینیں ملتی ہیں، سونا چاندی ملتا ہے۔ جب انگریز نے بر صغیر میں قدم جمانے تھے تو اس نے مقامی لوگوں میں سے ہی غداروں کو چنا اور انہیں خوب مال و دولت سے نوازا، اور پھر مقامی لوگ ہی انگریز سامراج کے محافظ بن کے یہاں بیٹھے تھے، جاگیریں بنائیں، خوب زمینیں جائیدادیں حاصل کی۔ تو غداروں کا یہی کام ہے کہ وہ سامراجی قوتوں سے مال و دولت حاصل کر کے اپنی ہی قوموں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قارون بھی ایسے ہی کھڑا ہو گیا، اور اسے اتنے مال و دولت سے نوازا گیا، مصریوں کی طرف سے، فرعون کی طرف سے قارون کو اتنا مال و دولت دیا گیا کہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی زور آور مرد درکار ہوتے تھے۔ یہ بات قرآن مجید میں آئی، اور جو دوسری کتابیں ہیں، یہودیوں کی کتابیں، ان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ہی ایک پورا بندوبست کرنا پڑتا تھا۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب میں یہ آیا کہ کئی خچر درکار ہوتے تھے، اور قرآن مجید میں یہ آیا کہ کئی زور آور مزدور درکار ہوتے تھے جو قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ تو مال و دولت کے نشے میں سرشار یہ قارون اللہ کا باغی بنا، اور اللہ تعالیٰ کے باغی فرعون کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور فرعون کے خاص وزیروں میں سے ایک وزیر بن گیا۔
اب جب قارون کو دعوت حق پہنچائی گئی، اس کی قوم کے کچھ نیک لوگ قارون کے پاس گئے اور اسے جا کر دعوت دی، سمجھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے سے پہلے دعوت ضرور آتی ہے، انسان کو حق بات بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے۔ تو قارون کے پاس جو دعوت آئی اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ القصص میں بیان فرمایا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 76 سے اگلی کچھ آیات کے اندر قارون کا واقعہ ہے اور قارون کو دی گئی دعوت کا تذکرہ ہے کہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اذ قال له قومه لا تفرح، کہ مال و دولت تو خوب جمع کر لیا لیکن اس پہ اترانا مت، لا تفرح، اترانا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پہلی نصیحت کی قارون کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون کو، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس مال و دولت پر، اس سونے چاندی پر، اس ناز و نعمت پر اترانا مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو، دولت پر فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو مال و دولت اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، اس مال و دولت پر، اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر، یعنی یہ جو مال ہے، دولت ہے، نعمت ہے، اس کے ذریعے آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرو، آخرت کی نیکیاں کماؤ، آخرت کا گھر بناؤ۔ مال و دولت سے دنیا کا گھر بھی بن سکتا ہے اور مال و دولت سے آخرت کا گھر بھی بن سکتا ہے، تو اس مال و دولت سے آخرت کا گھر بناؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے بھی فراموش نہ کرو۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 ہے۔ اس میں قارون کو جو دعوت دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں، ان کے ذریعے آخرت کے گھر کو بھی تیار کرو، اور لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں بھی اپنے حصے کو نہ بھولو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے انسان کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی بہت سی ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو وسائل کی ضرورت ہے، کھانا پینا، رہائش، اولاد کی تعلیم و تربیت، پرورش، ماں باپ کی خدمت، اپنے زیر کفالت افراد کی خدمت، غریبوں کی خدمت، ناداروں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت۔ تو دنیا کے ان معاملات کو چلانے کے لیے انسان کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی، اور احادیث میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی جو رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو کریں اور کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا داری نہیں ہے، رزق حلال کمانا دنیا داری نہیں ہے، حرام کمانا دنیا داری ہے، جائز ناجائز کا فرق نہ کرنا، مال و دولت کی محبت میں اندھے ہو جانا، یہ شیطانی کام ہے۔ لیکن اپنی ضرورت، اپنے اہل و عیال کی ضرورت، اپنے زیر کفالت افراد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، تجارت کرنا، صنعت لگانا، یہ نیکیوں کے کام ہیں، نیکیوں کے۔ قرآن مجید نے واضح کہا لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو آپ کا حق ہے آپ اسے کبھی نہ بھولیں،
اپنا حق آپ حاصل کریں، کوشش کریں، محنت کریں. جو دنیا میں اللہ نے آپ کا حصہ رکھا ہے، جو آپ کا نصیب رکھا ہے، قرآن کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 یہ بھی بتا رہی ہے کہ اپنے نصیب کو، اپنے حصے کو آپ نہ چھوڑیں، اسے نہ بھولیں. جو آپ کا نصیب ہے، رزق حلال ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اس کی ممانعت نہیں ہے. بلکہ قارون سے تو یہ کہا گیا کہ اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ. اور ظاہر ہے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ جو کوئی نعمت، جو کوئی وسیلہ، جو کوئی رزق اللہ عطا کرے، دنیا کی ضرورتوں میں بھی استعمال کرے اور اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی بھی کوشش کرے. اور اس بات کو خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنے نصیب کو، دنیا میں اپنے حصے کو ہرگز فراموش نہ کریں. آج کل بعض لوگ یہ سوچ کر کہ جی پیسے کمانا تو دنیا داری ہے، اور نوکری کرنا تو دنیا داری ہے، کھیتی باڑی دنیا داری ہے، بس یہ سوچ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی معجزے کے منتظر ہیں یا کسی دوسرے کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی جیب میں لا کے ڈال دے تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ سوچ غلط سوچ ہے. یہ سوچ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. ہاتھ پیر چلانا، محنت کرنا، کوشش کرنا اور دنیا میں اپنے حصے، اپنے نصیب کو نہ بھولنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. کوشش کرے، محنت کرے، ہاتھ پیر چلائے، کوئی ہنر سیکھے، کوئی فن سیکھے، کوئی کام کرے، تجارت کرے. یہ ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے قرآن مجید. خیر قارون کی قوم نے یہ دعوت دی کہ اپنے اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قارون جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کی، یعنی تجھے اس نعمت سے نوازا، مال و دولت عطا کیا، اور تجھے فرعون کے دربار میں وزارت ملی اور عزت ملی اور مرتبہ ملا، تو اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو اس احسان کا یہ تقاضا ہے کہ اب تو بھی اچھا کام کرے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے بھی اب اچھا کام کرنا چاہیے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے کام نہ کر. ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اپنی اس طاقت کو، اپنی اس شہرت کو، اپنے اس مرتبے کو تو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ کر، کیونکہ اللہ ان فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ دعوت دی گئی قارون کو اس کی قوم کے نیک لوگوں کی طرف سے کہ لا تفرح، اتراؤ مت اپنے مال و دولت پر. لا تبغی الفساد فی الارض، زمین پہ فساد مت مچاؤ. دعوت دی گئی احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو تیری بھی ذمہ داری ہے کہ تو بھی اب اچھا کام کرے. اب جو قارون کا جواب آیا ہے، جو قارون نے جواب دیا، اور یہ جواب قرآن مجید میں موجود ہے. دراصل آج کی اس نشست میں جو قارون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ قارون کے اس جواب پر غور کے لیے ہے کہ قارون نے کیا کہا. یعنی میں نے آپ کے سامنے قارون کا پس منظر رکھا. بنی اسرائیل سے تھا، غدار بنا، فرعون کے ساتھ جا ملا، خوب مال و دولت سمیٹا، فساد مچایا. لوگوں نے اس کے پاس آئے، اسے اچھائی کی دعوت دی، اچھائی کا پیغام پہنچایا. تو جو قارون کا جواب ہے یہ بڑا قابل غور ہے. قارون نے یہ سارا پیغام سننے کے بعد کہا
انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو دولت کے انبار، یہ خزانے، یہ سونا چاندی، یہ نام و مرتبہ، یہ عہدہ و منصب، یہ اختیار و اقتدار، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اب یہ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے غداروں کی سوچ، باغیوں کی سوچ، نافرمانوں کی سوچ۔ آپ ذرا قرآن مجید میں اللہ کے دوسرے نافرمانوں کے جملے بھی پڑھیں۔ جب شیطان سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں بہتر ہوں۔ فرعون سے جب کہا گیا کہ تو بات کیوں نہیں مانتا، تو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو خود تمہارا رب ہوں اور رب اعلی ہوں۔ جب قوم عاد کے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا گیا تو قوم عاد نے کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ اور جب قارون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا گیا تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے اوپر کسی کا کوئی احسان بحسان نہیں ہے، مجھے جو ملا ہے میرے علم، میرے تجربے، میری صلاحیت اور میری لیاقت کی وجہ سے ملا ہے، میرے پہ کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اب یہ جو سوچ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی سوچ ہے۔ میرا وجود، میری محنت، میرا تجربہ، میرا مال۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ایک اور جاگیردار کا ذکر آیا، وڈیرے کا، زمیندار کا ذکر آیا۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے، اس کا صرف ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب اسے دعوت دی گئی تو اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال زیادہ، میرے بندے زیادہ، میرے نوکر زیادہ، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو سوچ ہے کہ جی میں بڑی چیز ہوں، میری بڑی طاقت ہے، میرا بڑا اختیار ہے اور میرے بڑے تعلقات ہیں اور میری زبان بڑی چلتی ہے اور میرا دماغ بڑا چلتا ہے، یہ جو انانیت کے بت کے پجاری ہیں، قرآن کے مطابق یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ انا کے بت کے پجاری، انا، نرگسیت کے مارے ہوئے، خود پسندی کے مارے ہوئے، اپنی ذات کے گرد گھومنے والے، اپنے آپ کو پوجنے والے اور اپنی ذات سے باہر نہ جھانکنے والے۔ قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جب انہیں نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو مجھے نعمت ملی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نیک بندوں کا جملہ ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ جملہ آیا اور یہ جملہ آپ کو پیغمبروں کی زبانی ملے گا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیری طرف سے نازل ہونے والی خیر کا محتاج ہوں۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ پیغمبر یہ کہتے ہیں اور نافرمان اور باغی کیا کہتے ہیں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، جو مجھے ملا میرے علم کی وجہ سے ملا، میرا مال، میری دولت، میرے نوکر، میرے ساتھی، میری فوج، وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو میں کرنا ہے، اپنی ذات کے خول میں بند رہنا، یہ میرے محترم بھائی اور دوستو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر قارون کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اس نے اس پیغام حق کو نہ سنا
اور اس پر جب عذاب کا کوڑا برسا تو قرآن مجید کا یہ بیان ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا۔ صرف اسے نہیں بلکہ جو کچھ بھی تھا وہ سارے خزانے، وہ سارا سونا، وہ ساری چاندی، وہ سارا اقتدار، وہ سارا اختیار زمین کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں قرآن مجید میں ایک بڑی قابل غور بات آئی۔ قرآن نے کہا کہ جب یہ فیصلے کا وقت آیا تو کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتی۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ، پھر مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ سارا مال، اختیار، اقتدار، نوکر چاکر، دوست، تعلقات، وہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، جو بڑے بڑے بول بولنے والے ہیں، جنہیں ناز ہے اپنی جوانی پر، جنہیں ناز ہے اپنی طاقت پر، جنہیں ناز ہے اپنی صلاحیت پر، جنہیں ناز ہے اپنے علم پر، جنہیں ناز ہے اپنی اولاد پر، انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ جو ناز والے ہیں، اترانے والے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، بڑے بڑے جملے زبان سے نکالنے والے ہیں، یہ کس کی روش پر؟ یہ ابلیس کی روش پر ہیں، یہ فرعون کے راستے پر ہیں، یہ قارون کے راستے پر ہیں، یہ قوم عاد اور قوم سمود والی سوچ کے مالک ہیں۔ یہ سوچ اللہ کے نیک بندوں کی نہیں۔ اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں؟ میرے رب کا فضل، میرے رب کا احسان، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی مہربانی۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ عظیم الشان فتح ہے، انسانی تاریخ کی ایک بے مثال فتح ہے کہ جس شہر سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا کے نکالا گیا، چند سالوں کے بعد بغیر خون ریزی کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ بالکل گود کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور زبان اقدس پہ جاری ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹ جانے والا۔ سر مبارک جھکا ہوا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ کوئی وہاں پر ایسا جملہ نہیں، کوئی وہاں ایسی بات نہیں کہ جس میں کوئی ایسا پہلو ہو جیسا ان اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں کے ہاں کامیابی کے ملنے کے بعد اور مال و دولت کے ملنے کے بعد باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری سوچ، ہمارا مزاج اور ہمارے منہ سے نکلنے والے جملے، یاد رکھیں کہ یہ جملے جو بڑے بڑے جملے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہیں۔ جو آدمی یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نا، یہ اپنا نقصان خود کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنی اس نعمت کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے جھکانا ہے۔ اگر یہ خود نہیں جھکے گا تو پھر حالات اس کو ضرور جھکائیں گے۔ تو ہماری اور آپ کی حفاظت، نعمتوں کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم خود جھک جائیں، ہم کہہ دیں کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔